عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ بيدنا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک
صاحب لولاک سید الانبیاء والمرسلین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شفیع اعظم نور مجسم تاجدار کائنات مالک کائنات صاحب اختیار تاجدار دو جہاں مالک کائنات جان کائنات روح کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد شبان المعظم شریف دا اج تیسرا جمعہ ہے۔ اج دے اس مبارک جمعہ دے اندر توبہ دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرما کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ شبان المعظم استبارج نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ دا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک دی نسبت نبی کریم علیہ السلام نے اللہ وال فرمائی اور شعبان المعظم دی نسبت سرکار نے اپنے وال فرمائی۔ نسبت اللہ دی ہوئے یا نسبت نبی کریم علیہ السلام دی ہوئے، نسبتاں دوویں چنگیاں نے، نسبتاں دوویں چنگیاں نے۔ نہ اللہ دی نسبت دے اندر شک ہے نہ سرکار دی نسبت دے اندر شک ہے۔ جیڑی شے اللہ دی ہے وہ سرکار دی بھی ہے، جیڑی سرکار دی ہے وہ اللہ دی بھی ہے۔ اور قرآن دے اندر اس حقیقت دا اللہ نے واضح طور تے اعلان اور ذکر فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی اس نے گویا اللہ دی اطاعت کی تھی۔ اللہ دی اطاعت، سرکار دی اطاعت، سرکار دی اطاعت، اللہ دی اطاعت۔ حضور ضیاء الامت سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت بیرا شریف میں پڑھتا سا، دارالحدیث دے اندر ساڈا حفلہ ہو رہا سی۔ ایک لڑکے نے تقریر کی تھی اور تقریر دے اندر اس نے بخاری شریف دی حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ انہاں چر تہاڈے چوں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جنہ چر اپنے والدین نالوں اپنی اولاد نالوں ساری کائنات دے انساناں نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے، انہاں چر کوئی مومن ہو سکتا نہیں۔ حدیث بیان کی تھی، تقریر اس نے ختم کر لی، ایک لڑکا اٹھیا، اس نے اعتراض کیتا تے اعتراض دی چونکہ اجازت ہوندی سی
تاکہ اگلے دا ذہن دا اندازہ لایا جا سکے کہ ذہنی سطح اس کی کیسی ہے اور وہ جواب دے سکتا یا نہیں۔ اس نے اعتراض یہ کیتا بھی اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماندا ہے کہ جڑے ایمان والے نے وہ اللہ نال سب تو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ دی ڈیمانڈ یہ کہ ایمان والے میرے نال زیادہ محبت کرن، سرکار دی ڈیمانڈ یہ ایمان والے میرے نال محبت کرن۔ یہ اللہ دی منی ہے کہ سرکار دی منی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ دی ڈیمانڈ یہ کہ ایمان والے میرے نال اشد حبا للہ، سب تو زیادہ اللہ نال پیار کرن۔ سرکار آتے ہیں انہاں چر مومن ہو ہی نہیں سکتے جنہ چر سب تو زیادہ میرے نال پیار نہ کرو گے۔ ہاں بھائی تقریر کرنے والے 10 ہوں کہڑے پاسے جائیے؟ اللہ دی منی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی منی ہے، تقریر کرنے والا چپ کر کے بہ گیا، حفلہ ختم ہو گیا، میرے آقا نعمت سیدی و مولائی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اعتراض تو کیتا ہے، جواب میرے کو سن لے۔ میں نسبت کی بات عرض کرنا پیا کہ اللہ دی نسبت ہوئے تاں بھی کامل ہے، سرکار دی ہوئے پھر بھی کامل ہے، نسبتاں دوویں کامل نے، لیکن ایمان کامل ہونا چاہیے۔ نسبت نو پرکھنا کس طرح ہے؟ نسبت نو پرکھنا کس طرح ہے؟ نسبت نو جاننا کس طرح ہے؟ نسبت نو پہچاننا کس طرح ہے؟ نسبت دی کسوٹی دے اپنے ایمان نو پرکھنا کس طرح ہے؟ اس دے بارے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا بھائی اللہ دا قرآن پڑھ، اللہ دا قرآن پڑھ۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے، توجہ، اللہ ارشاد فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والےو جدوں اللہ تے اللہ دا رسول بلائے نا ادو فوری حاضر ہو جایا کرو، ادو تاخیر نہ کریا کرو، فوری حاضر ہو جایا کرو۔ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ اذا دعاکم، یہ دعا جڑا ہے یہ سیگا واحد دا، واحد، لیکن ضمیراں پیچھے دو نے، ایک اللہ دی ذات، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ تے جدو سیگا واحد دا ہوئے ضمیر بھی تو واحد ہی ہونی چاہیے نا، تے سیگا اگر تسنیہ دا ہوئے تے ضمیراں پیچھے دو ہونی چاہیے نے، ادھر دعوا نہیں، تسنیہ دا سیگا نہیں، بلکہ اذا دعاکم ادھر آواز مارن والا کلا ہے تے ادھر اللہ ذکر دونوں پہ کرتا ہے، سیگا ایک ضمیراں دو۔ پیر صاحب فرماندے نے اللہ ایک تے دسنا چاہتا ہے کہ نبی بلاوے تام ہی ہوئی بات ہے، اللہ بلاوے تام ہی ہوئی بات ہے۔ اے اللہ دا بلانا، سرکار دا بلانا، سرکار دا بلانا اللہ دا بلانا ہے۔ اے اللہ برملا حقیقت دا اظہار کرتا ہے، میں یوتر رسول فقط اطاع اللہ، جن نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں گویا اللہ دی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی۔ مطلب کہ اذا دعاکم ادھر ضمیراں دو، سیگا ایک واحد دا، اگر سیگا ہوندا تسنیہ دا اعتراض کوئی نہیں سی، سوال پیدا نہیں سی ہو سکتا۔ ادھر اللہ نے سیگا واحد دا ذکر کیتا، پیچھے ضمیراں دو رکھیاں تے دنیا والیاں نو قرآن دے اندر غوطہ زنی کرنے والیاں نو اور غواصی کرنے والیاں نو دسیا کہ میں صرف جاننا، میں نحو جاننا، میں عربی دے اصول و ضوابط، قواعد، گرامر سب کچھ جاننا وا، لیکن میں جان بوجھ کے ذکر فرمایا کیوں کہ دنیا والے نو پتہ لگ جائے ذاتاں دو نہیں ایک ہی ہے، یہ دو نہیں ہے ایک ہی ہے۔ بابا جی فرید فرمان دینا او ایک ہے، او ایک ہے، جیڑا وکھ جانے وہ کافر ہے مشرک ہے، جیڑا دو جانے وہ کافر ہے اور مشرک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر اللہ تعالیٰ دی نسبت، اللہ تعالیٰ نے نسبت رمضان المبارک دی فرمائی سرکار نے، اور ادھر نسبت شبان معظم دی اپنی ذات نال فرمائی کہ شبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شبان میرا مہینہ ہے تے رمضان، بولو رمضان کدا مہینہ ہے؟ اللہ دا۔ اچھا جیڑی شے محبوب نو پسند ہوئے اس چیز نال پیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہن شبان سرکار دا مہینہ ہے، شبان نال پیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ رمضان اللہ دا مہینہ ہے، رمضان نال پیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ ربیع الاول شریف دے اندر محبوب آئے نے، اس مہینے نال پیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ ہن اس حقیقت نو حدیث شریف تو سمجھو۔ حضرت انس جنہ 10 سال نبی کریم علیہ السلام دی خدمت کی تھی، ارشاد فرماندے نے
کہ ایک دعوت وچ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گیا، کھانا دسترخوان تے چنیا گیا، اچانک میں بھی کھا رہا سرکار بھی کھا رہے ہیں، اچانک میرا دھیان سرکار وال گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سالن والے ڈونگے وچوں کدو شریف دیاں ڈلیاں چن چن کے کھاندے نے پے، کدو شریف دیاں ڈلیاں چن چن کے کھاندے نے پے۔ فوری طور تے میرے ایمان نے گواہی دیتی، میرے عشق نے گواہی دیتی کہ نبی کریم علیہ السلام کو کدو شریف بڑا ہی پسند ہے، کدو شریف بڑا ہی پسند ہے۔ فرماندے نے میں صحابہ دے سامنے گل کر دیتی، جڑے صحابہ دے بیٹھے سامنے تے ویکھ لیا نا، تے جنہ نہیں ویکھیا انہاں سامنے میں گل پیش کر دیتی، لو سارے صحابہ سرکار دی نسبت دی وجہ تو کدو شریف نال پیار کردے رہے۔ اور شفا شریف دے اندر امام قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ جیڑا نفرت دی وجہ تو آکھے مینوں کدو پسند نہیں، وہ بندہ دار اسلام تو خارج ہو جانا۔ کیوں؟ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو نال پیار کرتے ہیں۔ اسی کدو شریف آنے ہیں، اسی کی آنے ہیں؟ کدو شریف۔ کیوں؟ کہ جس شے دی نسبت سرکار نہ ہو جائے وہ شے بھی شریف ہو جاندی ہے، وہ شے بھی شریف ہو جاندی ہے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، عرض کرنے دا مقصد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نو ساڈے محبوب نے، اللہ دے پیارے نے، اللہ دے حبیب نے، جیڑی شے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند ہوئے وہ سانو بھی پسند ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ وہ لیلا کو پوچھو نا کہ جیڑی مجنو کو پوچھو جیڑی لیلا دی گلیاں دے کتیاں دے بھی قدم چومدا ہے، کتیاں دے قدم چومدا ہے۔ تے دوستاں نے پوچھیا مجنو یہ کی کرنا ہے پیا؟ انہیں آکھیا کدی میری نگاہ نال ویکھو نا انہاں کتیاں دی قدر کی ہے۔ انہیں آکھیا کی قدر ہے؟ انہیں آکھیا کو عام کتے نہیں، یہ میری لیلا تے محبوبہ دی گلی دے کتے نے، میں تے اس واسطے پیار کرنا۔ اور پھر تھوڑا جا مزید اگے چلو، محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرما نے، اپنے مریدین دے کول بیٹھے نے، معتقدین دے کول بیٹھے نے، جڑے انہاں دے منن والے نے، پروانے نے، انہاں دے وچ بیٹھے نے۔ اچانک ایک بندے نے مدینہ منورہ دی گلیاں دے کتے نو ٹیم ماری، کتے نو ٹیم ماری، اس دا پیر زخمی ہو گیا۔ محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے، فرمایا جاؤ بدبختہ، وہ محبوب دی گلی دا کتا ہوئے تے اس نو تنگ کرنا ہے، تینو ایمان سلامت نہیں چاہیے دا، تینو ایمان سلامت نہیں چاہیے دا۔ آپ دوڑے، دستار مبارک اتاری، نالوں کپڑا اتاریا تے کتے دی تلاش کرنی شروع کی تھی۔ ایک کتا گلی دے اندر بیٹھا ہے، کتے دا پیر زخمی، آپ نے کتے نو پکڑ لیا، پکڑیا تے کہن لگے، فرمان لگے کتیا تو نبی دے در دا کتا ہے، نبی دی گلی دا کتا ہے، میں نو معاف کر لیں، آن دے اندر تاخیر ہو گئی ہے، میں جلدی نہیں پہنچ سکیا تیری پٹی کرنے واسطے، میں نو معاف کر دیں۔ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس دا پیر پکڑیا تے اتے مرم پٹی کی تھی، اس نو فرسٹ ایڈ مہیا کیتی تے بعد دے اندر عرض کر دینے کتیا کتے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ میری شکایت نہ لائی، میں آن دے اندر لیٹ ہو گیا۔ اے جے نبی کریم علیہ السلام دی نسبت والی شے نال پیار کرنا۔ سنیو تانوں مبارک ہوے کہ اسی ازواج رسول دے در دے بھی غلام ہاں، کیونکہ ازواج رسول دی نسبت سرکار دے نال ہے۔ اسی اولاد رسول دے بھی منگتے ہیں، کیوں؟ اولاد رسول دی نسبت سرکار دے نال ہے۔ اصحاب رسول دا احترام کرنے ہیں، آل رسول دا احترام کرنے ہیں، خون رسول دا احترام کرنے ہیں، کیونکہ انہاں ساریاں چیزاں دی نسبت نبی کریم علیہ السلام دی ذات دے نال ہے۔ رمضان شریف دا احترام کرنے، شعبان المعظم دا احترام کرنے، کیوں کہ ایک دی نسبت پروردگار دے نال ہے، ایک دی نسبت مدینے دے تاجدار دے نال، ایک دی نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے۔ مسلمان نو توجہ، اللہ تعالی، میں تینوں اپنے دل دی گل دسنا، اللہ تعالی محبوب دی امت نو جہنم تو بچان دے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ رات لنگی ہے نا کل دی، یار دی امت نو بخشش دا بہانہ ہے، یار دی امت نو بخشن دا بہانہ ہے، کیوں
کہ رب چاہتا ہے میرا محبوب میرے تے راضی ہو جائے. جس ویلے جبریل علیہ السلام آیت کریمہ لے کے اترے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، سونیا تیرا رب فرماندا ہے کہ ان قریب تیرا اللہ تینوں اینا عطا کرے گا کہ تو اپنے پروردگار تے راضی ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. سرکار نے فرمایا جبریل میرے رب نو میرا پیغام دے دیں کہ اونا چر میں راضی کوئی نہیں ہونا جنہ چر میرا ایک امتی بھی دوزخ دے اندر رہ گیا. رب نے فرمایا جبریل محبوب نو پیغام دے دے سونیا جے میں آکھیں گا نا اونج کر لواں گا، تینوں پریشان ہون دی لوڑ ہے. اچھی بولو پریشان ہون دی لوڑ ہے. خالق کائنات نے فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، ترجمہ انج کر لو سونیا جو آکھ دے میں اسا موڑنا نہیں، جو آکھ دے میں اسا جو آکھ دے میں اسا موڑنا نہیں، جو آکھ باواز بلند ذرا ایک آواز نہ گونج پہ جے جو آکھ دے میں اسا موڑنا نہیں، اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں، جو آکھ دے میں اسا موڑنا نہیں، جو آکھ دے میں جو آکھ دے میں اسا موڑنا نہیں، اسا دل محبوب دا. فرمایا کملی والے جے میں آکھیں گا انجی کر لواں گے. نبی کریم علیہ السلام دا دل پریشان ہویا. خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر چلا جا اور محبوب دی بخشش دے بہانے جڑے میں بنائے ہوئے نے، محبوب دی امت دے بخشش دے بہانے جڑے میں بنائے ہوئے نے، انہاں تو نبی کریم علیہ السلام نے مطلع کریا اور اطلاع دے یا کملی والیا تینوں اپنے امتیاں دے بارے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، تیرا اللہ تینوں امتیاں دے معاملے دے اندر راضی فرما دے گا. بولو کی کرے گا تینوں؟ اس شب قدر ہوئے تا جے رمضان مبارک دا مہینہ ہوئے تا، جے شب برات ہوئے تا، جے شب معراج ہوئے تا، جے کیا نام ہے عید البقرہ دی رات ہوئے، جے عید الاضحیٰ دی رات ہوئے، جے جمعے دی رات ہوئے، جے عرفہ دا دن ہوئے، خالق کائنات نے سرکار دی امت دے بخشش دے بہانے بنائے نے. فرمایا کملی والے دے امتیو عبادتاں کرنا اینا راتاں نو تیاڈا کام میں، اگو بخشش دیاں سنداں دے دینا رب العالمین دا کام میں. بولو بخشش دیاں سنداں دینا. بولو روزہ رکھیا سارے ہیں؟ کی خیال ہے؟ میں تو کوئی نہیں یہ رکھیا کیونکہ میں مسافر ہاں، اس واسطے میں تو کوئی نہیں رکھیا. سیدھی سیدھی گل ہے بھائی جی. تو جنہ رکھیا بشا گھوڑی بولو، جنہ نہیں رکھیا اچھی بولو. اچھی آکو سبحان اللہ. کیسی بات ہے یار، یہ یار دی نسبت ہی ہے نا جدی وجہ تو رب فرماندا ہے پیا کہ کنتم خیر امہ، سرکار دی امت ساری امتاں جو بہترین. یا اللہ ہو کہ ڈاکے اسی ماریے، چوریاں اسی کریے، سود اسی کھائیے، رشوت اسی لئیے، انڈیا دیا فلمیں اسی ویکھیے، کیوں جی کیبلاں اسی ویکھیے، ڈیش اینٹینے اسی لوائیے، وی سی آر اسی ویکھیے، سینمے گھر تے اسی جائیے، دودھ وچ پانی ملائیے تے اسی، مرچاں وچ پھک ملائیے تے اسی. یا اللہ برے کام سارے ساڈے اندر نے، بدماشی، عیاشی، فحاشی، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، یہ سب کچھ ساڈے اندر ہے تے اسی ساریاں امتاں جو بہترین کیویں ہو گئے. رب نے فرمایا تیاڈے اعمال ویکھا پھر تے جنمی پڑھدے ہو، میں تیاڈے اعمال نہیں ویندا، یار دا رخ بددعا وینا، واللیل زلفا وینا. سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. فرمایا میں تواڈے وال تے ویندا ہی نہیں، تواڈے گناہ دے اس قابل نے تانوں جنم دیا تھا گرائیاں دے اندر اسفل السافلین دے اندر دھکیلیا جائے، سٹیا جائے، پھر اونج نہیں جکڑ کے سٹیا جائے. لیکن میں تواڈے اعمال نہیں ویندا، اعمال تو تھے جہنم میں جانے کے قابل، لیکن مصطفیٰ کی رحمت نے گوارا نہ کیا، سرکار کی رحمت نے گوارا نہ کیا.
میں تواڈے وال نہیں ویندا. جی پنجابی رانا صاحب آندے نا مینوں تیرا نہیں مینوں مالک دا منہ ماردا ہے. مینوں یار دا منہ ماردا ہے. رب نے فرمایا مینوں تواڈا نہیں, مینوں تے رخ بدوہا پیا دسدا دسدا ہے, مینوں تے بلیل زلفاں پیا دسدیاں نے, مینوں تے محبوب تے رب سلم امتی دیاں تسبیحاں اور صداواں پیا نظر آوندیاں نے, اور میرا محبوب تے نکیلے پتھراں تے تواڈے واسطے سجدہ کردا ہے پیا. میں تے انہاں سجدیاں دی لاج پیا رکھنا وا, تواڈے عمل تے اس قابل نے تانوں جہنم دے اندر سٹیا جائے. لیکن محبوب دے امتیو میرا وعدہ ہے وے کہ سبقت رحمتی اللہ غضبی, مشکاۃ شریف دے حدیث ہے کہ میری رحمت میرے غصے تے اگے نکل گئی. میری رحمت میرے غصے تے اگے نکل گئی ہے, سبقت لے گئی ہے. اس واسطے محبوب دے امتیو تسی جو بھی کر دے ہو, جو بھی کر دے ہو, لیکن میرا اعلان ہے وے کہ جیویں میرا محبوب سارے نبیاں جو افضل ہے اور اعلیٰ ہے, ایویں تسی پہلے نبیاں دیاں امتاں جو اعلیٰ. کیوں کہ تیاڈی نسبت سرکار دے نال. تواڈی نسبت اچھی بولو, تیاڈی نسبت ثابت ہویا نسبت چنگی ہوئے تے جنت جانا اوکھا کوئی نہیں. نسبت چنگی ہوئے تے جنتے وڑنا اوکھا کوئی نہیں. اللہ اکبر. خالق کائنات نے فرمایا کملی والیا میں تیری نسبت پہ وینا انہوں سارنا بہترین امت پہ دسنا وا کہ اے کنتم خیر امہ, اے نبی کریم علیہ السلام دی امت تسی سارے نبیاں دی امتاں وچوں بہترین ہو. پھر میں کیوں نہ آکھاں, اللہ پہ فرماندا ہے انہاں ساریاں نو اپنا بنایا تے ایک تیرے دم بدلے. اللہ کنوں پہ آندا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو, اے کملی والیا انہاں دے عملے نے جوگے نہیں ہوں, میں تے تیری رحمت پیا وینا وا. پھر میں کیوں نہ آکھاں, رب فرماندا ہے پیا سونیا انہاں ساریاں نو اپنا بنایا تے ایک تیرے دم بدلے. انہاں ساریاں نو اپنا بنایا. گل سنو یار, تواڈی نسبت ہے کہ نہیں سرکار نہ؟ بولو تو صحیح. جی دی حاضر ہاتھ کھڑا کرو مل تو جنہیں پڑھنا وہ بھی اتنا رکھیا ہے. مل کے ذرا بہا بازے بلان بدی نو کوئی ڈر نہیں, کچھ نہیں ہوندا. کیوں گھبرائے بیٹھی ہو, روزہ جی لگن دے نہ لگ جائے, موسم بھی ٹھیک ہے. مل کے ذرا بہا بازے بلان دے انہاں ساریاں نو اپنا بنایا تے ایک تیرے دم بدلے. انہاں ساریاں نو اپنا ویکھو یار دی نسبت دیاں بہاراں کی نے انہاں ساریاں نو اپنا بنایا تے ایک تیرے دم. اے میں سارا جہان سجایا, اے میں سارا جہان سجایا تے ایک تیرے دم بدلے. انہاں ساریاں نو اپنا بنایا تے ایک تیرے دم بدلے. انہاں ساریاں نو اپنا بنایا. خالق کائنات ساڑے گناہ نہیں ویندا, ساڑی یار دی نسبت ویندا ہے. فرمایا اے مدینے دیا تاجدارا تیری شان ہے وے, تینوں بھی میں رحمت للعالمین بنایا ہے تے میں خود بھی رحمت ہاں. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اپنے بارے چلا فرماندہ ہے پیا کہ سابقت رحمتی علاقہ دا بھی مشکاۃ شریف دیدی سے فرمایا میری رحمت میرے غصے تے سبقت لے گئی ہے, میری رحمت میرے غصے تو اگے نکل گئی ہے. پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ یا اللہ تو کریم رسول تو کریم, صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم. یا اللہ تو آپ بھی کریم ہے, تیرا نبی بھی کرم والا ہے, تو آپ بھی رحمت والا ہے, تیرا نبی بھی رحمت والا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے میں نو گناہگار نو تمہاں رحمتان دے درمیان رکھے آئی. بولو تمہاں رحمتان دے, تمہاں رحمتان دے درمیان رکھے آئی. ادھر اللہ گوارا نہیں کردہ محبوب دی امت جڑی ہے وہ جہنم دے اندر جائے, ادھروں پروردگار عالم دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں کر دے کہ میری امت جڑی ہے دوزخ دے اندر جائے, بلکہ سرکار دی ادھر شان تے وے, سرکار دی شان وے کہ رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی.
عبدالستار نیازی صاحب فیصلہ آبادی، نعت گور نعت خان. کیا قلم توڑ دیتا ہے پتے دی بات آکھی نے، رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی، رحمت میرے رحمت میرے رحمت میرے حضور دی واجاں پیما، رحمت میرے حضور دی واجاں پہ، رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا، مل کے ذرا آجا گناہ گارا میں تینوں، آجا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا میں تینوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا. اللہ فرماندہ ہے پیا ایک کملی والیا تیرے رب دی شان ہے وے، ربو کا یخلق ما یشاء ویختار، تیرا اللہ جیڑی شے نو چاہندا ہے پیدا فرماندا ہے، اور جیڑی شے نو چاہندا ہے او دے وچوں پسند کردا ہے. اللہ نے کائنات نو بنایا ہے، نبیاں نو بنایا ہے، رسولاں نو بنایا ہے، صحابہ نو بنایا ہے، اولیاء کرام نو بنایا ہے، انہاں دناں نو بنایا ہے، انہاں راتاں نو بنایا ہے، انہاں موسماں نو بنایا ہے، انہاں شہراں نو بنایا ہے. ہر شے دا پیدا کرنے والا اللہ دی ذات ہے، تے انہاں وچوں اللہ جنوں چاہندا ہے پسند کر لیندا ہے. پیدا بھی ہر شے نو کرنے والا تے جنوں چاہندا ہے پھر بولو تے صحیح، جنوں چاہندا ہے پھر. اللہ نے چون رسولاں تے 4 کتاباں بھیجیاں نے، تورات بھی آئی ہے، زبور بھی آئی ہے، انجیل بھی آئی ہے، قرآن مجید بھی آیا ہے. یہ کنیاں نے 4 ہے. اے اللہ نے 4 ہی منتخب کی دیاں اور چنیاں، لیکن سب تو زیادہ پسندیدہ قرار کس نو دیتا، اختیار کس نو کیتا، مختار کس نو بنایا، قرآن پاک ہے ساریاں اللہ دیاں، لیکن جی میں دین سارے اللہ دے، پسندیدہ کیڑا ہے اسلام، کتاباں ساریاں اللہ دیاں، پسندیدہ کیڑی ہے. نبی کنے کلے نے بولو، کلے کنے نے اللہ نے، رسول کنے کلے نے، پیغمبر کنے کلے نے، سارے انہوں بھیجن والا اللہ، لیکن 4 نے جنہوں اللہ نے منتخب کیتا ہے، چنے ہیں. اولو العظم رسول کیڑے نے؟ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 نے، لیکن انہاں 4 وچوں اللہ نے پسند کس نو کیتا ہے، اپنا حبیب کس نو بنایا ہے، مدینے دے تاجدار نو بنایا. آؤ بخاری شریف پڑھو، صحابہ اکرام تشریف فرما نے، صحابہ اکرام بیٹھے نے، پہلے نبیان دا ذکر و اذکار پہ کر دینے.
ایک صحابی اٹھ کے سارے نبیاں دا ذکر خیر پیا کردا ہے، باقی صحابہ سن دینے پے، اور صحابی کی بیان دینے اللہ نے آدم نو اپنا صفی بنایا ہے، نوح نو اپنا نجی بنایا ہے، حضرت داؤد نو اپنا خلیفہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے، حضرت اسماعیل نو اپنا ذبیح بنایا ہے، حضرت عیسیٰ نو اپنا روح تے کلمہ بنایا ہے، حضرت موسیٰ نو اپنا کلیم بنایا ہے، حضرت یوسف نو داؤد سے عطا فرماتا ہے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام آ گئے، فرمایا میرے غلاموں کدا پہ تذکرہ کر دیو، حضور پہلے نبیاں دا تذکرہ پہ کرنے آ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آدم صفی اللہ نے، نوح نجی اللہ نے، داؤد خلیفۃ اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ نے، اور کیا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ نے، لیکن فرمایا خبردار انا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوں۔ بولو کی فرمایا میں اللہ دا، اچھی بولو کی آکھیا میں اللہ دا، فرمایا میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ہاں۔ کتاباں ساریاں اللہ دیاں، چنیا قرآن نو، نبی سارے اللہ دے، رسول سارے اللہ دے، چنیا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نو، ان فرشتے سارے اللہ دے نے، سارے فرشتیاں نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، لیکن چنیا چونو، منتخب چونو فرمایا، پہلا حضرت جبریل علیہ السلام، دوجے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، لیکن انہاں چواں وچوں مختار کس نو بنایا، اور کیا نام ہے مقرب ترین کس نو بنایا، انہاں وچوں جبریل علیہ السلام نو اللہ نے اپنا مقرب ترین فرشتہ کرا دیتا ہے۔ یہ چون چون جی گنتی دا حساب کر دے جاؤ، ادھر رسول بھی 4 چنے نے، انہاں وچوں سرکار نو پھر منتخب فرمایا ہے، ادھر کتاباں بھی 4 کلیاں نے، او دے وچوں قرآن نو منتخب فرمایا ہے، ادھر فرشتے بھی 4 اپنا کیا نام ہے مقرب بنائے نے، انہاں جو سب تو قریب ترین اللہ نے بنایا ہے تے جبریل نو بنایا ہے، کیونکہ جبریل دی ڈیوٹی لائی ہے، جبریل تو نبیاں دی بارگاہ جانا ہے، تو رسولاں دی بارگاہ جانا ہے، تو میرے پیاریاں دی بارگاہ دے اندر جانا ہے۔ انہاں کے توجہ فرماؤ، خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کیا نام ہے صحابہ تے سارے شانہ والے نے، یہ 1.25 لاکھ جڑے صحابی نے، یہ سارے عظمتاں والے نے، یہ سارے شانہ والے نے، کسے دے ایمان دے اندر شک ہو نہیں سکدا، جڑا کسے صحابی دے ایمان دے اندر شک کردا ہے وہ قرآن دے اندر شک کردا ہے، جڑا قرآن دے اندر شک کردا ہے وہ کیا نام ہے اللہ دی زبان تے شک کردا ہے، وہ اللہ دے کلام دے اندر شک کردا ہے، جڑا ادھر شک کردا ہے وہ مسلمان رہ سکدا، بولو مسلمان رہ سکدا، کیونکہ اللہ دا قرآن پہ آندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جڑی قرآن ہے کلام مجید ہے، اے دے اندر رائی دے دانے جنہ بھی شک نہیں، اور جڑا شک کردا ہے مسلمان نہیں رہ سکدا۔ ادھر سرکار دے سارے صحابہ سچے نے، یہ سارے ہم المومنون حقا نے، وہ سارے دے سارے جڑے نے انہاں نو اللہ نے جنت دیاں ابدی بہاراں دا نوی سنائی ہے، کوئی بدری صحابی بن دے نے، کوئی احد دے صحابی بن دے نے، کوئی کیا نام ہے مسلمانوں جنگ تبوک دے صحابی بن دے نے، کوئی ہجرت کرنے والے بن دے نے، کوئی انہاں دی مدد کرنے والے بن دے نے، کوئی سابقون الاولون بن دے نے پے۔ خالق کائنات نے نہ ساریاں دیاں شاناں اور وڈیائیاں قرآن دے اندر بیان کی دیاں نے، اور کدی فرمایا اولئک ہم المومنون حقا اولئک ہم المفلحون، یہ ساریاں سنداں اور سرٹیفکیٹ کتے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی، اللہ اللہ تے راضی ہو گئے نے۔ مسلمانوں شاناں سارے دی بڑیاں نے، لیکن اللہ نے چون دا انتخاب کیتا ہے، ایک ابو بکر صدیق دی ذات ہے، ایک عمر فاروق دی ذات ہے، ایک عثمان غنی دی ذات ہے، ایک علی اور مرتضی رضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ذات نے، انہاں سارے نو اللہ نے پسند کرا دیتا ہے، اور سرکار دے خلفاء بنان دی اللہ نے انہاں نو گارنٹی دیتی، اور یہ باری باری خلفاء بنے نے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق نے جڑے تاجدار صداقت نے، دوجے خلیفہ عمر فاروق نے جڑے تاجدار عدالت نے، تیجے خلیفہ جڑے نے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے تاجدار اقلیم شرم و حیا دے تاجدار نے، اور چوتھے خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو اللہ تعالی نے تاجدار شجاعت بنایا ہے۔ مسلمانوں یہ بات قابل غور ہے، انہاں چواں وچوں اللہ نے منتخب کس نو فرمایا، چنیا کس نو اپنے پیار واسطے، اپنی محبت واسطے، انہاں چواں چوں سب تو زیادہ اللہ نے فضیلت کس نو عطا فرمائی ہے، وہ ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ پھر مساجد بھی اللہ نو 4 زیادہ پسند نے، مساجد بھی ایک مسجد بیت الحرام، مسجد حرام شریف، دوسری مسجد مدینہ یا مسجد نبوی شریف، تیسری مسجد اقصیٰ، تے چوتھی مسجد طور سینہ، چوتھی مسجد طور سینہ۔ یہ 4 مساجد اللہ نو پسند نے، لیکن اللہ نے چنیا کنوں مسجد حرام نو، پسند 4 ہی نے تے چنیا کنوں مسجد حرام نو، مسجد حرام نو۔
پھر دن سارے ہی اللہ دے نے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن 4 دنوں منتخب فرما لیا ہے۔ ایک چھوٹی عید والا دن، ایک وڈی عید والا دن، ایک یوم عرفہ، یوم بولو، ایک یوم عرفہ تے چوتھا یوم عاشورہ 10 محرم والا۔ لیکن انہاں 4 دے اندر اللہ نے منتخب کس نو فرمایا ہے؟ منتخب فرمایا یوم عرفہ۔ جدو حاجی میدان عرفات دے اندر جاندے نے، جتھے ساڈی اماں جی حوا تے ابا جی آدم علیہ السلام بچھڑے بچھڑے ملن لگ پے سن۔ جنہاں سارے دا مالک اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس طرح ساریاں راتاں دے پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن 4 راتاں نو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ کنیاں نو؟ ایک شب قدر 27ویں دی رات، ایک شب برات کل والی رات 15 شعبان شریف دی رات، کیڑی؟ شعبان شریف دی رات، ایک شب جمعۃ المبارک، ایک شب عید، ایک عید والی رات، ایک جمعے والی رات، ایک قدر والی رات، ایک برات والی رات۔ لیکن اللہ نے انہاں وچوں چنیا کنوں؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ منتخب کس نو کیتا ہے؟ اے شب قدر نو، لیلۃ القدر نو، لیلۃ القدر نو۔ دریا سارے ہی اللہ دے نے، دریا سارے ہی، لیکن 4 دریا نے جنہاں نو اللہ نے پسند کیتا ہے۔ انہاں وچ ایک دریائے نیل ہے، ایک دریائے فرات ہے، ایک دریائے نیل، ایک دریائے فرات، ایک دریائے سیحون تے ایک دریائے جیحون۔ یہ مصر والے علاقے دے اندر نے دریا، انہاں سارے نو اللہ نے پسند کیتا ہے، تے سب تو زیادہ منتخب کس نو فرمایا ہے؟ وہ دریائے فرات نو قرار دیتا ہے۔ کس نو قرار دیتا ہے؟ دریائے، اچھی بولو، کس نو قرار دیتا ہے؟ مسلمانوں بندے اسی سارے ہی اللہ دے ہیں۔ میں جس مقصد واسطے بات شروع کی تھی وہ لگا بیان کریں، بندے اسی سارے اللہ دے ہیں، لیکن پسند اللہ کسے کسے نو کردا ہے؟ کنوں پسند کردا ہے؟ سنو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری سرکار دا جمعہ مبارک جس نو حجۃ الوداع کیا جاندا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا۔ سرکار دی ساری زندگی کمال ہے، لیکن سرکار نے اس دن ایسی جنہوں آندے نا انگلش کے اندر یونیورسل ٹروتھ، کہ ایک عالمگیر حقیقت جس کا انکار نہ ہو سکے، ایسا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، اللہ کا ڈر رکھنے کی وجہ سے۔ پھر جو اللہ کا ڈر رکھے، رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جڑا اللہ دی بارگاہ کھڑیا ہوں تو ڈریا، اللہ انہوں دورے جنت بغات عطا فرمائے گا۔ اللہ اس نے کی کرے گا؟ لینے جے باغ بولو سبحان اللہ دے آنکھوں نے ایک کری سبحان اللہ کی، ایک بوٹا لگتا جنت وچ، ہاں جی اچھی آنکھوں سبحان اللہ بول دے چل دے رہا کرو نا، پتہ لگ جائے روزہ تینوں کوئی نہیں لگا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ؟ فرمایا الا بالتقوی۔ ہاں اگر فضیلت ہے، ہاں اگر بڑائی ہے تو کس کی؟ جو متقی ہے، پرہیزگار، جو متقی ہے۔ وہ پتہ جی حضرت بلال جدوں نو خریدن واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے تو میاں بن خلف نے منگیا کی سی؟ انہیں کہا کالے رنگ دا لے جا تے گورے رنگ دا نتاج جڑا بلا اپنا تیرا غلام ہے وہ دے جا۔ انہیں کہا اچھا لے لے، پر ایک گل یاد رکھیں، بلال اتوں کالا ہی اندروں چٹا ہی، تے میرا غلام اتوں چٹا ہی اندروں کالا ہی۔ انہیں کہا تو انہاں گلاں نوں رہن دے، تو سانو غلام لیا کے پیش کر،
وہ دی بیوی خوبصورت ہے وہ بھی پیش کر، وہ دی بچی سفید رنگ دی وہ بھی پیش کر. وہ فرمایا چلیا سب کوئی نہیں لے، وہ کالا اندروں سونا ہی اندر بلال مینوں دے چھڑ. کیوں سرکار دا فرمان سی الا بالتقوی. وہ گورا ہونا کمال کوئی نہیں، اندروں صحیح ہونا بڑا کمال ہے. اندروں صحیح ہونا. انگریز گورے نہیں، بولو تو صحیح، تو انہوں نے سینے لا لیا کرو، پھر ٹھنڈی پایا کرو، انہوں نے معانقہ کریا کرو. کیوں نہیں کرتے؟ وہ دی وجہ اندروں باہروں چٹے نے، اندروں پلید نے، خبیث نے، بے ایمان نے. وہ باہر دا چٹا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، باہر چٹا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر اندر چٹا ہے باہروں کالا ہے تو بڑا ہی اللہ دے نزدیک کرما والا ہے. اللہ دے نزدیک ہو بڑا ہی کرما والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑے مقام و مرتبے والا ہے. پھر ایویں سرکار نے فرمایا وہ بلال ہے تے اتوں کالا ہے لیکن کیڑی عبادت کردا سے کہ میں جنت دے اندر گیا میرا آج دی راتی تے میں تیرے قدماں دی آواز اپنے اگے اگے سندا رہا. وہ کی سی؟ بلال اندروں صحیح سی. بلال بولو، او بولو تے صحیح یار، بلال ہے، بلال اندروں صحیح سی. سرکار بھی یہ فرما رہے نے ہے سارے اللہ دے بندے، خالق ساڈا سارے دا اللہ ہے، رازق حقیقی ساڈا سارے دا، مالک حقیقی ساڈا فرما دیاں گا. انہاں دا صدقہ تانوں بھی معاف فرما دیاں گا. ویکھو ایک پاسے سرکار دی نسبت، ایک پاسے ولی کامل جدے مرشد دے ہتھاں وچ جاتے تھا ہوندا اس دی نسبت، اور ایک پاسے متقی تے پرہیزگار بندیاں دی نسبت. تین نسبتاں نے ساڈے کول، تین نسبتاں نے ساڈے کول. یہ تینے نسبتاں قبر دے اندر بھی کام آن گیاں اور حشر دے اندر بھی کام آن گیاں، حشر دے اندر بھی کام آن گیاں. تو مسلمانوں اے راتاں اے دناں دی عبادت اے سارا اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بخشش دے بہانے بنائے ہوئے. اور ایک فارسی دا مقولہ ہے کہ رحمت خدا بہانہ می جویت، کہ اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دی. اے میرے بندے اینا کو کام کر لے تینوں بخش دیاں گا، اینج کر لے تینوں بخش دیاں گا، اس طرح کر لے تینوں بخش دیاں گا، رستے دے اندر تکلیف دے چیزیں اٹھا دے تینوں بخش دیاں گا، مسیتے ایس والے آ جا کر تینوں بخش دیاں گا. رات نو اٹھ کے 12 8 6 4 نفل پڑھ لیا کر تینوں بخش دیاں گا. اینیاں نمازاں پڑھیا کر تینوں بخش دیاں گا. اینج روزے رکھیا کر تینوں بخش دیاں گا. اپنے اندر خلوص دی نعمت پیدا کر تینوں بخش دیاں گا. او گناہ گارا چوری تو باز آ جا، دجل و فریب تو باز آ جا، دھوکے تو باز آ جا، اور ڈاکے تو باز آ جا، راہزنی تو باز آ جا، سود تو باز آ جا، رشوت تو باز آ جا، اور بدکاری تو باز آ جا. اینا کماں تو مر جا، میری رحمت تیرا استقبال کرے گی، میری رحمت تیرا. آؤں نے تھے میں حدیث پیش کرا. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مختار حبیب رب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے کہ تواڈا اللہ فرماندہ ہے. کون فرماندہ ہے؟ تواڈا اللہ فرماندہ ہے. آقا کی فرماندہ ہے؟ فرمایا اللہ ارشاد فرماندہ ہے پیا کہ من تقرب منی شبرن تقرب تو منہ ذراع. جیڑا بندہ، توجہ فرماؤ ذرا، جیڑا بندہ ایک بالشت، جنہوں گٹھ آندے نے پنجابی چ، ایک بالشت میرے قریب آندا ہے میں ایک گاز اس دے قریب جانی. حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار. سرکار کی فرما رہے نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈا اللہ پیا فرماندا ہے من تقرب منی شبرن تقربت الیہ ذراع. جیڑا بندہ ایک کیا نام ہے، ایک بالشت میرے قریب آندا ہے میری رحمت ایک گاز اس سے قریب جاندی ہے. ومن تقرب منی ذراعا، جیڑا ایک گاز میرے قریب آندا ہے تقربت منہ با، میں ایک پورا کلومیٹر او دے نیڑے جانا وا، ایک میل اس دے نیڑے جانا وا. جیڑا ایک میل میرے نیڑے ہوندا ہے فرمایا اللہ دی رحمت اس بندے دا اگے ود کے دوڑ کے استقبال کر دی ہے.
اللہ تے آندا ہے گناہگار بندیا سیاہکار بندیا بدعمال بندیا روسیا بندیا گناہگار بندیا آ جا میری رحمت دا تقاضا ہے وے جنہ چر میری بارگاہ جا کے توبہ تے نسو کردا رہے گا اے تے اللہ قرآن دے اندر پیا فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا فرمایا اے ایمان والےو آ جو میری بارگاہ دے اندر اگر گناہاں دی گٹھری سر تے رکھ لئی جے تے آ جو میری بارگاہ دے اندر اور توبہ کر لو میں تانوں معاف کر دیاں گا ایک اے طریقہ ہے اللہ کول معافی منگن دا دوجا طریقہ ہے وے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ فرمایا کملی والے اپنی جاناں تے ظلم کر لین پھر تیری بارگاہ دے اندر آ جان سونیا نالے آپ ہی معافی منگن نالے تیری بارگاہ دے اندر عرض کرن کملی والے ساڈے واسطے اللہ کولوں معافی دی سند لے دیو معافی دا سرٹیفکیٹ لے دیو کملی والے تیرے ہاتھ اٹھ جان گے میں انہاں بندیاں سارے نو معاف فرما دیاں گا بولو میں انہاں نو معاف کر دیاں گا میں انہاں نو معاف کر دیاں گا رب چاہتا ہے میری بارگاہ چ آؤ کیوں توبہ دا معنی ہے رجوع کرنا توبہ دا کی معنی ہے رجوع اللہ اللہ وال رجوع کرنا ہن سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مشکات شریف دی حدیث توبہ اور استغفار دے باب دے اندر اس نو ذکر کیتا گیا ہے اور متفق علیہ حدیث ہے اس نو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیتا ہے صاحب مشکات اس نو درج کر رہے ہیں حدیث کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر روز 70 تو زیادہ مرتبہ اپنے اللہ کولوں توبہ کرنا کنی دفعہ 70 تو زیادہ مرتبہ دسوں سرکار تے بخشے سرکار توبہ کر دیں سرکار توبہ کر دیں کنی دفعہ 70 تو زیادہ مرتبہ 70 تو زیادہ مرتبہ ہن علماء نے شارحین نے مختلف اس دیا توجیحات لکھی ہیں کہ سرکار کیوں توبہ کرتے ہیں سب تو بہترین تو جیڑی امام مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی مرکات شرح مشکات اندر لکھی بڑی پیاری انہاں کیا اور کوئی وجہ نہیں سرکار دے توبہ کرن دی ایک کی وجہ سمجھ ہوندی ہے وجہ اے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں نو ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ امتیوں میرے نال تے میرے پروردگار دا وعدہ ہے کہ انا فتحنا لکا فتح مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کملی والیا تینوں پوچھ نہیں ہونی تینوں پوچھ نہیں ہونی لیکن میرے امتیوں جنوں پوچھ نہیں ہونی اس تے 70 تو زیادہ مرتبہ استغفار کرے تے جنہ دے گناہ ہی ٹھہر ہون تسی چپ کر کے تیرے کان تے جوں نہ رہیں گے توبہ کریا کرو سرکار دا کی مطلب ہے گل دا توبہ کریا کرو اور اگلی حدیث سن لو حضرت ابو ہریرہ تو راوی مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے رہے کہ سرکار نے فرمایا اے لوگو پہلی حدیث لوگوں دا لفظ نہیں دوسری حدیث کے اندر فرمایا اے لوگو اللہ دی بارگاہ توبہ کرو کیونکہ میں ہر روز 100 بار توبہ کرنا کنی بار 100 بار انہیں تھے لوگوں تو مراد کی ہے امام مولا علی قاری رحمت اللہ فرماتے ہیں لوگوں تو مراد یا تے مومنین نے کہ مومنوں اور توبہ کرو جے کو گناہ ہے تو معاف ہو جائے گا تو جے اللہ تینوں بچایا ہے تو پھر تیارے درجات بلند ہوں گے توبہ کرو گے تیارے درجات بلند ہوں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یا اس تو مراد نے کافر مسلمان بھی بچے تھے کافر بھی بچے تو سرکار دا مطلب کی اے کافرو توبہ کر جاؤ کفر تو اے منافقو توبہ کر جاؤ نفاق تو اے بے ایمانو کلمہ پڑھ کے میرے غلام بن جاؤ تے اللہ دی بارگاہ توبہ تے نسوح کرو پکی توبہ کیڑی توبہ توبہ نصوح دا مطلب ہے پکی توبہ اس تو بعد پھر توبہ توڑنی نہیں جان جان دیے جائے لیکن یار نال وفا نہ جائے یار دی وفا
نہ جائے. وہ بھائی وعدہ ہی ہے نا جڑا اللہ نہ کرنا بھی یا اللہ میں ہوں معافی مانگنا مینوں معاف کر دے, اگوں میں انج نہیں کردا, یہی ہے نا. تو جے کر لیا تو پھر توبہ کر لی تو پھر گناہ کر لیا تو پھر ذہن میں یہ سوچیا بھی چلو خیر ہے اجے 30 سالاں دا ہویا تے جے 30-40 سال تے ہے ہی نہیں نا, 30-40 سال یہی سارے ذہن چ ہوندا ہے نا. وہ بولو تو صحیح یار, وہ سارے ذہن چ یہی گل ہوندی ہے نا بھی اجے یار کو 3-4 سال ہو رہا ہے ہی نہیں, اجے اینی کو عمر ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ سرکار دا فرمان ہے کہ قرب قیامت موت اچانک آیا کرے گی. اے ہارٹ اٹیک سرکار دی حدیث تو واضح ہے. لیکن نیک بندے واسطے تو ٹھیک ہے, نیک ہے ٹر گیا ہے اللہ بخشش کرے گا. تے آسی گناہگار خاتی میرے ورگا بدکار بندہ او دے واسطے تو بڑی مصیبت ہے نا. توبہ دا موقع ہی نہیں ملتا, توبہ دا موقع ملتا ہی نہیں. لیکن مسلمانوں کس نے ویکھیا ہے کہ میرے اینے سال باقی نے؟ نہیں, موقع مل جائے تو فوری توبہ کرو. کیوں توبہ کرو؟ رات نو سون لگیا ہو سکتا ہے تمہاری زندگی دی آخری رات ہو. صبح اٹھتے ہو فجر دی نماز پڑھو, اللہ دی بارگاہ توبہ تے نصوح کرو. رب العالمین تیرا بندہ کوئی گل نہیں, گناہ ہو گئے تے تیری بارگاہ میں پھر حاضر ہو گیا ہاں. رب العالمین میں تیرا گناہگار بندہ, سیاہکار بندہ, بد اعمال بندہ. یا اللہ پاک تینوں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ ہے, میری توبہ پھر قبول فرما لے. ہو سکتا ہے تیری زندگی دا آخری دن ہوئے, ہو سکتا ہے تیری زندگی دا آخری دن ہوئے. کسے نے ویکھیا کہ میں 10 سال دا ہو گیا میرے 5 سال باقی نے, میں 50 دا ہو گیا 4 سال باقی نے. ایک کسے نو علم, بولو کسے نو علم؟ ہاں سرکار دا صدقہ اللہ اپنے جس ولی نو علم عطا فرما دے. بابا جی بلے شاہ جنازہ انہاں دا جا رہا سی تو لوکاں نوں آندے مرنا تے جمعے والے دن مرنا چاہیے, جدوں مرو جمعے والے دن مرنا چاہیے, جمعے والے دن بڑا چنگا ہوندا ہے. آپ فوت ہو گئے منگل نو, آپ فوت ہو گئے منگل نو. او نوجوان اتنے ہندوؤں دے وہ کھلوتے انہاں کہ بابے ری این جاندے ہوندے سن تے آپ اج منگل نو مر گئے, بابے ری اٹھ کے بیٹھ گئے. بابے نے کہا لے پھر ایک ہور ہی مرے گا, میں ہن جمعے والے دن ہی مراں. گل سمجھ گئے نا. اللہ جدا صدقہ سرکار دا صدقہ اپنے جس ولی نو برگزیدہ نو اے نعمت عطا فرما دے نا موت دے علم والی, تو پھر اس نو تے علم ہے. میرے ورگے بندے نو کادا علم, تانوں کادا علم, عام انسان نو کادا علم ہے؟ کوئی علم نہیں. جدوں توبہ کرو توبہ پکی کرو, پھر اے آکھو رب العالمین میں توبہ کیتی ہے مینوں استقامت بھی عطا فرما, مینوں استقامت بھی عطا فرما. ورنہ ساڈا آلے وے کہ پتہ نہیں جڑا سا اندر گیا باہر آنا ہے کہ نہیں, جڑا باہر ہے اس سا نے اندر جانا ہے کہ نہیں. میں تے جانا ہونا وا اس دم دا کی توں مان کرے, اس دم دا کی توں مان کرے. دم آیا آیا نہ آیا, مل کے ذرا اس دم دا کی توں مان کرے, اس دم دا, اس دم دا کی توں مان کرے. دم آیا آیا نہ آیا, وہ ایویں میری میری وہ کرنا ہے, ایویں میری میری کرنا ہے. کانو کفر دی بیڑی چڑھنا ہے, خورے کفن بھی تینوں وہ سرنا ہے, خورے کفن بھی تینوں سرنا ہے. کسے پایا پایا تے تینوں موڈیاں تے چک لے, اے جاون گے تینوں موڈیاں تے, تینوں موڈیاں تے چک لے, اے جاون گے. اوتے ٹوئے کسے وچی سٹ آون گے تے گھر آ کے تینوں پل جاون گے, گھر آ کے تینوں پل جاون گے. او یاد آیا آیا نہ آیا. پھر سال بعد ختم ہونا, آکھنا بابا جی ہوندے سن, اے ابا جی ہوندے سن, چاچا بشتی ہوندا سی. کی آندے پھر چاچا نہیں تے نام بھی کوئی نہیں لیندا, کیوں بھی بھول جاندے نے کہ نہیں.
نام ہی لینا گوارا نہیں کرتے بعد کے اندر. جدوں کتے ختم شتم آیا پھر یاد کر لے چاچے دی ہوندے سن چلو نا ختم دعا لیے سالے سواب کر لی. کس نو علم ہے کہ میں کنا چر رہنا ہے؟ کس نو علم ہے میں کنا چر رہنا ہے؟ ہائے ہائے سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. مشکات شریف دی حدیث سنو. ایک بندہ جن نے 99 بندے قتل کیتے ہیں. مشکات شریف باب توبہ استغفار دے اندر حدیث درج. 99 بندیاں دا قاتل توبہ دی توفیق ہو گئی. توبہ دی توفیق ہو گئی. ایک عالم دین کل گیا جا کے عرض کردا ہے کہ حضور میں مسئلہ پوچھنے واسطے آیا کہ 99 بندے میں قتل کیتے ہیں, میری توبہ دی کوئی راہ ہے کہ نہیں؟ میں توبہ کراں رب بخشے گا؟ وہ مولوی تھوڑا تنگ دل سی بیچارہ, انہیں آخر نہیں کاکا ایک کو قتل کر دے تو بخشا نہیں جا سکتا. اب آپ نے تو 99 قتل کیے ہیں, آپ کیسے بخشے جا سکتے ہیں؟ آپ کیسے بخشے جا سکتے ہیں؟ آپ نے 99 قتل کر دی ہیں, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. دیکھو اللہ 22ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ ایک کو قتل کر دے تو پھر توبہ نہیں ہوتی, جنت میں جانا ہوتا ہے. تو دیکھو آپ تو بخشش کی امید کوئی نہیں ہے. انہیں آخیا بڑا اوکھا کام ہے بھائی, میں ہوں جنت میں جاواں گا. وہ پھر سوچ کے ایک پھر چکل ہے مولوی جی کو تھوڑی جی مہربانی کرو نا, کوئی ہور سپارہ کھولو جہد کو تھوڑی جی امید ہوئے بخشش دی. تو چلو کوئی سپارے جو نہیں لبدا کوئی حدیث ہی چ لبو, کوئی گل مینوں پتہ تو لگے بھی میں بھی کوئی بخشا جا سکنا کہ نہیں. وہ مولوی نے پھر کو آگے نہ آ کے نہیں بھائی کاکا برکت اللہ آپ کی توبہ نہیں ہو سکتی, آپ کی توبہ نہیں ہو سکتی. انہوں بڑا پٹ چڑھیا, انہوں نے کہا مولوی سیدھا ہو جا, میں تمہیں سمجھانا پیا جے لب کو راہ وچوں کڈ. تو اینا عالم دین ہے تینوں شے وچوں کوئی نہیں قرآن دی شو لب دی جہدے چوں یہ پتہ لگے بھی کتنا بھی گناہگار ہوئے رب بخش دیندا. تو رب دی رحمت نوں سرکار دی رحمت محدود کر کے رکھ چھڑے. کوئی عقل دا علاج کرا, کوئی گل وچوں لب تے صحیح. انہیں آخیا اچھا ہوں پھر لب نہیں ہے. وہ لبے لبے کوئی شہر بچارے کو پڑھیا ہوں تو لبدا نا. وہ تو ایک سودا لا کے مولوی بنیا سی, انہوں جناب کئی شہر لبی. انہیں آخیا مولوی کٹ دے کو چنگا رہے گا. انہیں آخیا کاکا نہیں ہو سکتی توبہ. انہیں آخیا اچھا پھر نہیں ہو سکتی, تیار ہو جا. انہیں خنجر کٹیا. انہیں آخیا 99 کی 100 کا کوٹا تو پورا کریے. پھر انہیں کٹیا خنجر ماریا وہ جناب سینے دے وچ, مولوی ڈیڈ باڈی ختم ہو گئے. وہ پھر ٹرتا ٹرتا انہیں کسی بندے نے گل کی تو انہیں آخیا یار یہ مسئلہ بن گیا, ہوں تو میں 100 کا قاتل ہو گیا. اگے چلو ایک تو نہیں سی نا, اگے 99 ہوں 3 حصے لگ گئے نے, 2 0 تے 1 اگے تو 2 سن 3 لگ گئے نے, ہوں کی کراں؟ انہیں آخیا کادے واسطے مولوی کو گیا ہے توبہ دا راہ کڈنا. انہیں کہا چھڈو انہاں مولویاں کو کی لبنا, جا اللہ دے ولی دی بارگاہ, جا اللہ دے یہ توبہ دی بات دسن لگا, جا اللہ دے ولی دی بارگاہ. انہیں آخیا وہ کی ہوندا ہے؟ انہیں آخیا فلانی جگہ تے اللہ دا ایک بڑا نیک بندہ ہے, فلاں بستی آ اوتھے جا. بس انہوں آخی اللہ دی بارگاہ دعا کر دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی, اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. اور 5 ایبے شنی وہ اندر پائی جان, شرابی, بدماش, زانی, عیاش, ہر شے وہ اندر, قاتل بھی, ڈکیت بھی, ہر شے وہ اندر ہے. تر پیا جناب. تے گیا کتھے؟ نیت کدھر دی ہے؟ اب بولیا جناب نیت کدھر کر کے ٹریا ہے؟ اللہ دے ولی دے گھر وال نیت لے کے ٹریا ہے. تے جس ویلے ٹردا جاندا نا پیا تقدیر آ گئی, ہن اونوں گھروں ٹریا پتہ نہیں میں مر جانا. پتہ کسے نوں؟ اونوں پتہ نہیں میں مر جانا. رستے دے اندر ڈیتھ واقع ہو گئی, موت واقع ہو گئی. پھر کی ہویا؟ جنت دے فرشتے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے. جنتی آندے نے اساں لے کے جانا. ہن توبہ کرنے واسطے گیا ہے, لیکن توبہ جے ہوئی نہیں. کئی قسماں نے توبہ دیاں, ایک بھی قسم, ایک بھی قسم اجے توبہ کیتی ہی نہیں. جنت والے فرشتے آندے نے اساں لے کے جانا, جہنم والے آندے نے اساں لے کے جانا. آپس کے اندر فرشتیاں دی گفتگو شروع ہو گئی. مقدمہ خالق کے کائنات دی بارگاہ دے اندر درج ہو گیا. رب العالمین جنت والے آندے نے اساں لے جانا ہے, جنمی آندے نے جہنم والے آندے نے اساں لے جانا ہے. یا اللہ ان کی کرنا چاہیے ہے. رب العالمین نے فرمایا ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی, فرمایا جا جا کے زمین دی پمائش کر لے. اگر چل کے بہتا گیا ہے, اگے ولی دے گھر وال تھاں زیادہ ہے تے تاں جنت والے تسی لے جاؤ. اگر تھوڑا چل کے گیا ہے, اگے فاصلہ زیادہ ہے تے جہنم والے تسی لے جاؤ. جے فاصلہ تھوڑا ہونے طے کیتا ہے, اگے پینڈا زیادہ ہے, فاصلہ زیادہ ہے, فرمایا رب العالمین نے فرمایا اے میرے ولی دے گھر وال زمینے اپنی تناواں نو کھینچ لے, اپنے آپ نو سمیٹ لے.
زمین نے اپنے آپ کو سکیڑیا, ادھروں فاصلہ زیادہ ہو گیا, اجے ادھروں زیادہ سی, جدوں زمین نے تناواں کھینچیاں اور زمین دا فاصلہ سمٹ گیا, ادھروں فاصلہ کٹ ہو گیا, اجے توبہ نہیں کیتی اس نے, اجے اللہ دے ولی دی بارگاہ پہنچیا نہیں, اجے اللہ دے ولی دی ہتھاں دے اندر جا کے اس نے ہاتھ نہیں دتے. تے رب العالمین نے فرمایا فرشتیو ہن پمائش کرو کنی بندی ہے. رب العالمین چل کے تے بہتا ٹر گیا ہے, اگوں فاصلہ زیادہ ہے. فرمایا جنت والیو تسی لے جاؤ, جنت والے ہو. تو میں کہہ رب العالمین تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہیں کر سکنا ہے, ہر شے تے ہر چاہتے قادر ہے. یا اللہ تو انجیاں دو جہنم والیاں نو, او جہنم والےو خبردار اے نہ جنت وال لے جان دیو. تے جہنم والے فرشتیاں دی کی جرأت سی, یا اللہ تیری حکم عدولی کر دے. لیکن یا اللہ تو اے زمین دیاں تناواں نو کیوں کھچایا ہے, اے فرشتے دی ڈیوٹی ماپن واسطے کیوں لائی آ. فرمایا میں اپنی عظمت تے لوگ جان دے نے میری, میں اپنے ولی دی عظمت بیان کرنا چاہنا. اجے نیت لے کے ٹریا ہے, اجے توبہ نہیں کیتی, لیکن ولی دے گھر جان دی وجہ تو میں اس دی توبہ پہلے ہی قبول کر لئی ہے. حدیث نہ ہوئے تے ذمہ دار زبان کٹانا. مشکات شریف دی حدیث, مشکات شریف دی حدیث, معراج شرح مشکات جلد 3 دے اندر حدیث درجے اجے گیا نہیں تے راہ دے اندر ہی ہے, اجے ہتھاں وچ ہاتھ جا کے نہیں دتے, اجے عرض نہیں کیتا, تے اسی جڑے توڑ ہاتھاں ہاتھ دے گئے نہیں تے پھر آکھیے حضور اللہ دی بارگاہ دعا کرو اللہ کرم فرما دے. کی خیال ہے او پیراں نو منن والے بولو تے صحیح نا. او ویکھو اجے توڑ نہیں گیا تے کم بن گیا, توبہ قبول ہو گئی, تے جڑا توڑ جا کے ہتھاں ہاتھ دے دے تے پھر آکے حضور میں تواڈی بارگاہ چ آ گیا, خواجہ پیر سیال دعا فرما دیو, اللہ میرے حال تے کرم نوازی فرما دے. حضور ضیاء الامت دعا فرما دیو, اللہ میرے گناہ معاف کر دے. میاں شیر ربانی دعا فرما دیو, اللہ میرے حال تے کرم نوازی فرما دے. محدث اعظم دعا فرما دیو, پیر سوال جی دعا کر دیو, اللہ ساڈے سارے دے حال تے کرم نوازی فرما دے. تے جدوں اسی عرض کرنے ہیں ادوں کچھ نہیں بندا. بولو تے صحیح. اوے اگرچہ گناہگار ہاں توبہ کرنے ہاں پھر بھول جانے ہاں, توبہ کرنے ہاں پھر توڑ لینے ہاں. یہ بھی حدیث نہ سنا دیا, ایک مشکات شریف دی اسے باب دی حدیث, جڑا توبہ کر کے پاندا او دے بارے بھی سرکار دا حکم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہاڈا اللہ فرماندا ہے. کون فرماندا ہے؟ تہاڈا اللہ فرماندا ہے. یا رسول اللہ کی فرماندا ہے؟ فرمایا میرا بندہ جدوں کردا ہے نا توبہ, کی کردا ہے؟ توبہ, تے آندا یا اللہ مینوں معاف کر دے, میں اگوں نہیں انج کردا, اگوں میں انج نہیں کردا. تے پھر وہ گناہ کر لیندا ہے, پھر مینوں آندا ہے یا اللہ مالک جو ہے تے چل میں پھر تیرا بندہ سا بھول گیا, تے رب آندا مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے. پھر حدیث ہے رب کی فرماندا مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے. خوشی کیا ہوندی ہے کہ او مینوں پروردگار تے مندا ہے نا پیا, مینوں اپنا رب تے مندا ہے نا پیا, اونوں اے تے پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جنہیں میری توبہ قبول کرنی ہے. رب فرماندا میں ایسے خوشی دے اندر انہوں پھر معاف کر دے, ایسے خوشی دے اندر معاف کر دینا. اتنے عارف کھڑی دی گل نہ کر لئیے. اللہ تاجدار جہلم عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب جہلمی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماندے نے 100 واری میں توبہ پنی, 100 واری میں اتے توبہ پنی, اتے میں تے ہائی با ات بے اتبارا, پھر بھی کرم فضل تیرے دیاں امیداں رکھنے والا. یا اللہ میں تے بے اتباراں پر تیرے مینوں فضلاں تے امیداں بڑیاں نے. تے اگے فرماندے نے یا اللہ اپنے فضل نال نہ ویکھ, اپنے عدل نال نہ ویکھی, اپنے فضل نال ویکھی. فرماندے نے عدل کریں تے عدلی کریں تے عدلی کریں تے عدل کریں تے اتے تھر تھر کمبل
اتے اچیاں شاناں اے والے فضل کرے تے بخشے جاویں اتے میں ورگے مکالے. اگے فرماندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے وہ پھر بھی پردے پاون والا. اللہ اکبر. ویکھو اپنے پروردگار دیاں رحمتاں کنیاں. ایک گناہ میرا وہ ایک گناہ کریے نا ماں پیاں دی نہ منیے تے کی ہوندا ہے اخبار تے آیندا آک نامہ کی آ جاندا ہے آک نامہ. میں اپنے بیٹے فضل کریم کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آک کرتا ہوں. آج کے بعد اس کے قول فعل عمل کا میں ذمہ دار کوئی نہیں. لیکن رب العالمین نے کدی انجا کیا رب ایسے جی کھوجے سونے ایک باری پرت کے آتے جا میرے کول اور گناہ کیتا ہی کوئی گل نہیں میرا بندہ سویر دا بھولیا شام نو آ گیا میں تینوں بھولیا تے نہیں نہ آکھنا میں تینوں بھولیا تے نہیں آکھنا. ایک باری آ جا تو میری بات گئی میں نے جی تیرے تے راضی میں نے جی تیرے جے آر وکڑیے سے حقیقت نو فرمان دے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیس نکالا وہ لکھ گناہ میرا اے مولا ویکھے اتے پردے پاول والا وہ لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا. اس واسطے اللہ دی ایک شان ہے غفور الرحیم. غفور آندے نے غفور کنوں آندے نے کسے شے نو ٹک دین والا. اے غافارہ دا معنی کی ہے کسے شے نو ٹک دینا. اے گلاس ہے اینو کہ شے نہ ٹک دیو ادا کی مطلب ہے اے غافارہ کہ گلاس ٹکیا گیا اللہ ساڈے گناہاں نو ٹکی بیٹھا ہے. وہ پہلی امتاں ہوندیاں سن گناہ متھے تے لکھے جاندے سن تے کی ہے اس سرکار دی وجہ نہیں اس سرکار دی وجہ تو ہی ہے. جے میں شروع دی اندر عرض کیتا ہے رب فرماندا ہے سونیا ساریاں تیریاں بہاراں نے اے ساری تیرے دم دیاں برکتاں نے اے ساریاں تیریاں برکتاں نے کہ انہاں ساریاں نو اے سونیا ساریاں تیریاں برکتاں نے. پہلیاں امتاں گناہ کر دیاں نے تے گناہ ظاہر ہو جاندے نے لیکن فرمایا سونیا اے تیرے بدوہا دے چہرے دیاں برکتاں نے تیرے نالین مقدس دیاں برکتاں نے. سونیا انہاں دے گناہ میں واضح نہیں کردا بلکہ ٹک کے رکھنا بلکہ کی کرنا تاں ہی اللہ دی شان ہے غفور الرحیم. رحم بھی کردا ہے تے ٹکی بھی بیٹھا ہے ٹکی بھی. اچھا سارے اسی گناہ کرنے ہیں. پہلے امتاں دے اندر ایک گناہ ہوندا سی انہاں بیڑا گرک ہو جاندا سی بیڑا گرک ہو جاندا سی لیکن سرکار رب فرماندا ما کان اللہ لیعذب وانت فیہم. سونیا عذاب آوے کیوں انہاں تے تو جو انہاں وچ ہے تو جو انہاں وچ ہے. پھر وہی گل نکلی نا سونیا تیرا دھیان کرنا یہ تے جنم جان دے قابل نہیں میں تیرے والی ویلا. ساری توبہ بھی قبول ہوندی ہے تے سرکار دی وجہ تو ہے نا. وہ اسی سرکار دے کوئی لگنے وہ تھانے جائیے نا سواری کران واسطے تے کوئی لگدا لیندا ہوئے تے ایس ایچ او جڑا وہ کوئی رعایت کردا ہے رعایت کردا ہے. تے رب سرکار دا صدقہ ہی رعایت کرن دیا نا. چلو تسی ایک واری منگی ہے توبہ میں دیتی ہے پھر تساں گناہ کر لیا چلو دوجی واری تیجی واری ہویا تے جمع جڑی 3 تو کے شروع ہو جاندی میں 3 تک کر کے اگوں بس نہیں. رب فرماندا جنی واری آؤ گے میں بخشدا ہی جاواں گا. تو پھر میں کیوں نہ آکھاں رب العالمین فرماندا ہے پیا سونیا انہاں دا کمال نہیں ہے تیری ذات دا کمال ہے کہ انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے دم بدلے. انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے
اجے گونج نہیں پئی باواز بلند جڑا سمجھدا ہے جو بہاراں سانو ملیاں یار دے دم قدم دا صدقہ نے وہ باواز بلند پڑھ لو باہر والے بھی پڑھو اندر والے بھی پڑھو مل کے ذرا انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک لے انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک تیرے انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک اے میں سارا جہان سجایا میں ایک تیرے دم بدلے انہاں ساریاں نو اپنا بنایا میں ایک کہ جو بہاراں نے اے مدنی ماہی دے دم قدم دیاں بہاراں نے یہ ساریاں سرکار دے دم قدم دیاں بہاراں نے اگے سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہو جنہیں گناہ تو توبہ کر لیو سمجھے میرا گناہ ہے ہی کوئی نہیں ادھوں اتنے کو نوید تے خوشخبری ہو سکتی ہے گناہگارو قیامت والے دن نیکیاں والے بھی گناہ لبن گے کیوں کہ کرم جو گناہ والے تے ہونے بالکل صحیح اعلیٰ حضرت نے بیان کیتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بات میں بیان کیتا ہے کہ قیامت والے دن سرکار دی رحمت گناہگاراں تلاش کرے گی کیوں شفاعت لاہل الکبائر من امتی میری شفاعت کے گناہگار جڑے بڑے بڑے گناہگار انہاں واسطے ہوگی حدیث ہے حدیث شفاء و سقام دے اندر حدیث شفاء و سقام دے اندر حدیث ہے کہ میری شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والے واسطے بڑے بڑے گناہ کرنے والے واسطے ہائے 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 تے ادھر نیکیاں والے بھی گناہ لبن کیونکہ دو طرح ساڈے مال نہ میں جو لب جان سرکار ساڈے تے بھی مہربانی فرما دین سرکار ساڈے تے بھی مہربانی فرما دین اللہ اکبر فرمایا کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ جن نے گناہ تو مانگ رہی معافی وہ انجی ہے جویں انہیں گناہ کدی ساری زندگی کیتا ہی نہیں ایک بہانہ گناہ ختم کرتا ہے ایک بہانہ توبہ دوجا بہانہ ہے کعبہ دی زیارت کرنا کعبہ شریف دی زیارت کرنا فرمایا من نظر الی الکعبہ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ فرمایا جنہیں کعبے تے ایک نظر ماری ایمان اور تصدیق قلبی نال ایمان بھی ہوئے تصدیق قلبی بھی ہوئے او گناہاں تو انج پاک ہو گیا ہے جویں اج ماں دے شکم تو باہر آیا حدیث نہ ہوئے ذمہ دار جویں اج ماں دے شکم چوں باہر آیا کنیاں ہو گئیاں دو تیسرا گناہگار ایک تو توبہ کر کے گناہ معاف ہو گئے ایک کعبے نے ویکھیا معاف ہو گئے تیسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ انور تے گئے سبحان اللہ سناواں حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت جنہیں میری قبر دی زیارت کی تھی وہ دی شفاعت کرنا میں محمد الاعظم من زار قبری حلت لہ شفاعتی جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہے ادھر بھی توبہ کا دروازہ کھل گیا ایک تیسرا اور بھی ہے چوتھا اور بھی ہے گناہگار گناہاں دی گٹھی سر تے چوک کے اپنے مرشد کامل دی بارگاہ گئے حضور نظر کرم کرو تے اللہ دا ولی ہو جڑا آپ بھی کامل ہوئے تے گناہگار دے دل تے دھیان مار کے انہوں بھی کامل کر چھڑے مثال کر دیا پیش اپنی کتاباں جو نہیں ہے ساڈی چ بھی لیکن بغانیاں دیا چوں خطبات حکیم الاسلام مولوی قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند انڈیا انہیں کتاب ہے خطبات الاسلام خطبات حکیم الاسلام اس کے اندروں نا جلد 3 کے اندر بات لکھی بات کی ہے ایک نان بائی سی تنور والا روٹیاں لاندا سی لوکاں نوں فروخت کردا سی چھوٹا جہا ہوٹل بنایا سی سالن بھی دیندا سی مزدور طبقہ آ کے روٹی کھاندا سی خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرشد کامل مجدد افسانی رحمت اللہ دے پیر نے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا آگے پرونے تھے آپ کو ٹائم کوئی نہیں سی اور نہ انی چیز ایسی پکا کے پرونے دی خدمت کر سکیں مہمانہ دی خدمت کر سکیں نان بھائی نے پتہ لگا انہیں کہا حضور میں نے اجازت ہوئے میں نہ خدمت کر دیا بھائی تم کر دے انہیں سب کوئی پکا کے بڑے ایک بہترین طریقے نال ایک سٹیٹس اس نے قائم کیتا انہوں نے مہمانہ دا کہ اللہ دے ولی کر مہمان آئے نے تے انہوں نے سٹیٹس دے مطابق ہونا چاہیے کھانا انہیں اپنے ہمت تو زیادہ خرچہ کر کے انہوں نے مہمان نوازی کی انہوں نے خدمت کی تھی خواجہ صاحب دا دریائے وجد جوش چاہ گیا پرونے اٹھ کے گئے ڈور
تو خواجہ صاحب نے فرمایا نان بھائی حضور حاضر ہیں فرمایا اور نیڑے آ بہ جا باہ لیا لو اے توبہ قبول ہونے لگی جے ہے تو گناہگار سی نا نان بھائی کوئی ایڈا ولی تو نہیں سی نا لیکن ویکھو اللہ نے کیسا کرم کیتا ولی دا صدقہ ہویا کہ نسبت ہو گئی قائم ولی نال ولی دے سامنے بہ گیا نظر وچ نظر پائی فرمایا اے نان بھائی تو کیتی میرے پروہنیاں دی خدمت جو منگنا ہی اج میرے کو منگ لے جو منگنا ہی اج نہ ہوئے تو ذمہ دار انوار الباری شرح صحیح بخاری مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی دی کتاب دے اندر بھی بات ہے مکتبہ اشرفیہ ملتان دی چھپی کتاب کنیاں جلداں دے اندر ہے وہ دے اندر بھی بات ہے اور ساڑھیاں کتاباں دے اندر بھی ہے انہاں کتاباں دے اندر بھی ہے سنو آپ نے کی فرمایا منگ جو منگنا ہے اچھا میں نے دسو میرے کول ایک بندہ ہوندا ہے غریب آدمی ہے تو میں بھی غریب ہی ہوں ایک غریب آدمی میرے کو ہوندا تو مینوں آ کے آندا جی تھوڑی جی زمین چاہیے میں نہ چل یار تو تھوڑی جی کی منگنی تیرے میں 5 پیڑیاں دے دینا 5 پیڑیاں میں تیرے نامے لا دینا وہ دوڑا دوڑا خوشی نہ جانا پٹواری کو رضوی صاحب دا کڈو جی کھاتا انہاں ایک بار جڑی انہاں زمین انہاں وچوں 5 انہاں مندے چھڑی وہ میرے نال آؤ وہ بولن گے کھاتا وہ رضوی صاحب دا نام ہی کوئی نہیں کیوں کہ میری زمین ہی کوئی نہیں ایسا دے ذہن سمجھان واسطے گل پہ عرض کرنا میری زمین ہی کوئی نہیں اور نہ آکھنا رضوی صاحب دی سرسائی بھی نہیں تے تو ایتھے 5 کلے پہ لبنے 5 ایکڑ وہ دوڑا دوڑا آئے گا رضوی صاحب میں دھوکھا کیتا یہ بڑے دھوکھے باز بڑی زیادتی کیتی جے میں کہا بھائی کیوں جی تہاڈی تے ایک مرلہ بھی زمین نہیں اوتھے لکھی تے تسی آندے ہو مربع زمین تے 5 پیڑیاں دتیاں یہ تے دھوکھا ہے نا تے واقعی میں دھوکھا کیتا اودے نال ہن اللہ دا ولی آندا منگ جو منگنا ہے جب ولی کول ہوندا ہی کوئی نہ تے آندا کیوں نہیں سمجھے ہائے ہائے صدقے جاواں تہاڈے سمجھن تے صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ اور اچھی کہہ دیو اوے اللہ دا ولی دھوکے نہیں جے کرتا فرمایا اوے منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا باقی بلا دا کام ہے وہ میرے کو مانگ کے دے حضور ویکھیا جے میں منگن لگا جے انہاں آکھیا تو مانگ حکم مطلق ہے مطلق مقید نہیں آ منگی آ نہ منگی انج کری انج نہ نہیں آکھیا تو مانگ جو منگنا ہی مانگ جی میں سرکار نے آکھیا ربیہ نو سل ربیہ مانگ جو منگنے پھر انشاءاللہ فرمایا باقی باللہ نے کی فرمایا مانگ جو منگنا ہے مطلق مقید نہیں مطلق جو منگنا ہے انہیں آکھیا جی میں ہور کچھ نہیں منگدا وہ ولی دی بارگاہ 5 منٹ بہ کے تے خدمت کر کے پراؤنے تے سیاںا ہو گیا پہلا میرا نام بھائی ہوں سیاںا بھی نال ہو گیا انہیں آکھیا جی میں کار نہیں لینی میں کوٹھیاں نہیں جے لینیاں میں مربے نہیں جے لینے میں بینک دے اندر بیلنس اور اکاؤنٹ نہیں جے لینا کی لینا ہی انہیں آکھیا مینوں بھی اپنے ورگا باقی بلا ہی بنا لو مینوں بھی اپنے ورگا باقی بلا ہی بنا لو اللہ اکبر آپ نے فرمایا یار انج کر کچھ ہور منگ لے کیا آکھیا انہیں آکھیا کچھ ہور منگ لے انہیں آکھیا حضور تساں آپ ہی تے آکھیا جو منگنا ہی جے تسی مقید کر دے ہو سکدا میں کوئی کوٹھی لے لینا تے تساں آکھیا جو منگنا ہی مینوں بھی اپنے ورگا باقی بلا بنا لو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کے گھر سے مانگا ہے اب خالی نہیں جائے گا آ میرے ساتھ میرے حجرے بات نہ ہو تو زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں کیا سمجھا اللہ کے ولیوں کی عظمت کو کیا سمجھا اللہ کے پیاروں کو یہ شان ہے خدمتگاروں کی وہ مدینے والے کا عالم کیا ہوگا فرمایا مانگ حجرے جا حجرے لے گئے جاندے سینے نہ لایا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نان بھائی نو سینے دے نال لایا پھر کی ہویا خالق کائنات نے کرم فرمایا سینے نالو جدا کیتا وہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ دے چہرے وال دھیان ماریا وہ دی روح بھی بدل گئی وہ دا جسم بھی بدل گیا ہے اتھے کاری طیب دیوبندی وہ کی لکھ دینے پہ لکھ دینے ہویا کی اللہ دے ولی دی روح نے او دی روح تے قبضہ حاصل کر لیا
تے انہاں دے جسم نے او دے جسم چ حلول کیتا، او فوٹو کاپی بن گئی، فوٹو سٹیٹ ہو گیا، جویں باقی بلا دی داڑھی اوویں انہاں دی داڑھی، جویں انہاں دی پیشانی اوویں اس دی پیشانی ہے، لیکن ظاہری طور تے فرق کوئی نہیں لگدا پیا۔ او جدوں باہر نکلے نے پہچانن والے پہچانیا نا اے ساڈا پیر کون ہے تے نان بھائی کون ہے۔ ہن کنوں پیر منیے کنوں تنور والا منیے، صرف ایک گل تو فرق پیا لگدا ہے، وہ کیڑا فرق ہے؟ جڑا پہلا باقی بلا نے رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے باقی بلا نے وہ ہوش وچ نے، جڑا بعد دے اندر باقی بلا بنیا وہ بے ہوش ہویا، او دے طوطے اڑ گئے نے، انہوں ہوش کوئی نہیں۔ تینہ دنوں تو بعد فوت ہو گیا، تینہ دنوں تو بعد انہاں پہلے دسیا تو فوت ہو جائے گا، میری تجلی برداشت نہ کر سکے گا، انہاں کہ جی فوت ہونا منظور ہے لیکن باقی بلا تے بڑھنا ہی ہے، باقی بلا تے بڑھنا ہی ہے نا، فوت ہو جانا قبول ہے لیکن تواڈی نسبت چاہیے دی، نسبت بھی لب گئی، شکل بھی لب گئی، عقل بھی اونی لب گئی، کمال بھی لب گیا، شانہ بھی لب گئیاں تے جنت بھی لب گئی۔ لو ہے گناہگار بس نال لگا ہے تے ساری توبہ قبول ہو گئی، بولو توبہ، اچھی بولو توبہ، توبہ قبول ہو گئی۔ ایک بات بس ایک لمحے دی وہ سن لو تو اس تو بعد میں اجازت چاہنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو انسان کردا ہے توبہ، جدو انسان کردا ہے توبہ، رب نو چاہ ہی بڑا چڑھدا ہے۔ مشکات شریف دی حدیث ہے اسے باب دے اندر رب نو خوشی بڑی ہوندی ہے۔ سرکار نے ایک مثال نال دیتی ہے، فرمایا مثال ہے کہ رب نو اس بندے نالوں بھی زیادہ خوشی ہوندی ہے اس بندے دے توبہ کرن دی وجہ تو کہ جیڑا بندہ اپنی سواری تے سوار جاندا ہے پیا، او دا کھانا بھی سواری تے وے، او دا پینا بھی سواری تے وے، لیکن سواری تو اتر کے کسے کام نو سائیڈ تے ہوندا سواری دوڑ جاندی، سواری دوڑ جاندی، اے پریشان ایک درخت دے تھلے بہ جاندا ہے، سو جاندا ہے، پھر اٹھدا ہے تے ویندا کہ سواری کول کھلوتی ہے، اور دسو سواری گم ہو جائے پھر مل جائے کنا جا چڑھدا ہے، تے پھر سفر دے اندر پانی بھی کوئی نہیں، خوراک بھی کوئی نہیں، وہ بھی سواری دے اوتے وے، وہ بھی واپس آ جائے تے کنا جا چڑھدا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس بندے نو جنوں سواری مل جائے جنی اونوں خوشی ہوندی ہے، اللہ نو توبہ کرنے والے بندے دی توبہ تے اس تو بھی زیادہ خوشی ہوندی ہے، اللہ اس تو بھی زیادہ خوشی ہوندی ہے۔ دو سن یار، دو کی سن یہ بھی مشکات شریف دی حدیث ہے، اس حدیث تو اگلی حدیث، دو سن یار تے چم فرینڈ، لنگوٹیے یار، ڈیپ فرینڈ، سمجھ دیو نا، ڈونگے بڑے قریبی دوست ہیں، انہاں دوواں دوستاں دی محبت اینی سی کہ ایک دوسرے نال پیار ہی بڑا کرنے سے ہویا کہ ایک نیکوکار ہے تے ایک گناہگار ہے، ایک گناہگار ہے، وہ نیکوکار گناہگار نو کہنا کہ یار یہ پیڑیاں آتاں چھڑ دے تے گناہ چھڑ دے تے نیکی والے پاسے آ جا، انہیں آکھا تو میرے نال بہت گلاں نہ کریا کر، دوستی قائم رکھنی ہے تے رکھ، میرا معاملہ اللہ دے چھڑ دے۔ ویکھو انہوں اپنے اللہ دی رحمت تے کنی امید ہے، انہیں آکھا میرا معاملہ میرے رب دے سپرد کر دے، تو اپنی گلاں میرے نال نہ کریا کر۔ انہیں آکھا نہیں یار توبہ، انہیں ایک دن انہوں غلط کام کردیاں ویکھیا، سرکار فرماندے نے غلط کام کردیاں ویکھیا، یہ بنی اسرائیل دے دو بندے غلط کام کردیاں ویکھیا، تے انہیں آکھیا یار ہن تے میں تینوں ویکھ لیا، ہن تے شرم کریا کر۔ انہیں آکھا تینوں میں پہلا سمجھایا سی میرا معاملہ میرے اللہ دی سپرد کر، میں جانا تے میرا رب جانا۔ وہ اینیاں گلاں ہو گئیاں تے رب نے اسرائیل نو کڈیا، فرمایا جا دوواں دیاں روحاں جڑیاں قبض کر کے لائے، دوواں دیاں روحاں قبض کر کے لائے۔ جبریل اسرائیل علیہ السلام آئے، دوواں دیاں روحاں قبض کر کے لے گئے، دو میں جڑے نے فوت ہو گئے، لیکن جڑا گناہگار سی انہوں جاندیاں جاندیاں توبہ دی توفیق ہو گئی، فوت ہوندیاں ہوندیاں توبہ دی توفیق ہو گئی، لیکن جڑا نیکوکار سے انہوں اپنے نیکیاں تے بڑا گمانڈے اور بڑا تکبر ہے، نیکیاں کرنے والے ہوتے آڈے واسطے بھی ہے، میرے ورگے گناہگار جڑے بیٹھے ہونا واسطے بھی ہے تے نیکوکاراں واسطے بھی ہے۔ میں آخر تے حدیث اس واسطے بیان پیا کرنا وا تاکہ دوانوں کام دے جائے اور نیکوکار بھی کور ہو جان اور بدکار جڑے میرے ورگے گناہگار نے روسیاں نے وہ بھی کور ہو جان، بدعمال نے وہ بھی کور ہو جان۔ مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے فرشتہ آیا اسرائیل اپنے نال خدام نو لے کے آیا،
دوواں دیاں روحاں قبض کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ گیا تے پھر خالق کائنات نے فرمایا اے فرشتے انہاں دوواں دیاں روحاں دے نال سلوک کی کرنا ہے گواہ ہو جا یا اللہ کیڑا سلوک کرنا ہے فرمایا اے جڑا گناہگار سی اس نو جنت عطا کر دیو اے جڑا نیکوکار سی اس نو جہنم دے اندر سٹ دیو جہنم دے اندر سٹ دیو یا اللہ کیوں فرمایا اس واسطے اینے توبہ کر لئی تے ای دے اندر تکبر آ گیا ہے ای دے اندر ہے تکبر آ گیا ہے اے اللہ نو تکبر نہیں پتا تکبر عزازیل را خار کر دے بزندان لعنت گرفتار کر دے عزازیل یعنی جبری اب کیا نام ہے اپنا ابلیس جڑا ہے شیطان جڑا ہے اے نمی تے تکبر نہیں مارے آئی نا اے تکبر اللہ نو پسند نہیں اے کبریائی والی چادر اللہ دی شیان شان ہے رب العالمین نے جڑا نیکوکار سی فرمایا اے جنہ چر اے دی تکبر ختم نہ ہو جائے او نہ چر نو جہنم جو کاٹ کے ادھر سٹنا نہیں جہنم والے لے جا کے جدوں جہنم دے وچ گناہ ختم ہو جان گے تکبر ختم ہو جائے گا پھر اس نو جنت عطا کیتی جائے گی تے داتا علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جس ویلے دو بندے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس طرح دے قیامت والے دن پیش کیتے جان گے رب فرمائے گا جنتیا تو جنت دے اندر چلا جا جہنمیا تو جہنم دے اندر چلا جا اے میں نہیں جانا فرشتوں سن جکڑو تینوں کسیٹ کے جہنم دے اندر سٹو تے جیڑا جنت والا ہوئے گا ہاتھ پیچھے بن کے چودھریاں کو آ کڑا کڑ کے ٹر کے جائے گا تے جیڑا جہنمی ہوئے گا وہ آپ ہی دوڑ کے ٹر جائے گا وہ رب آکھے گا دو میں ہی آ جاؤ کی آکھے گا دو میں ہی آ جاؤ او جنتیا تو ایڈا اوکھا ہو کے کیوں پہ جانا ہے یا اللہ جنت میری جنت میرا کوٹھا جو میرے نامے لگ گیا ہے میں جے میں دل کرے جاواں میں ساری زندگی عبادت کر کر کے تیریاں نعمتاں دا حق ادا کر چڑھیا اچھا نعمتاں دا حق ادا کر چڑھی ہاں بالکل یا اللہ جبریل آن گئے یہ دی اکھ کڈے نا ایک ساری نعمتاں تو چھوٹی نعمت اکھ ہے اکھ کڈے دی ایک پاسے دی اکھ رکھ ایک پاسے نیکیاں رہدیاں رکھ پتہ لگے حق ادا کیتا اس نے تے ویکھیا کی جائے گا نیکیاں تھوڑیاں تے اکھ پاری رب فرمائے گا نکڑمیا تو تے میری ایک چھوٹی نعمت دا حق نہیں ادا کر سکیا تو باقی نعمتاں کتھے گئیاں ہاں بھئی توں دس تینوں میں آ کے فرشتے جکڑ کے سٹوں گے جنم تو دوڑ کے کیوں گیا اور یا اللہ ویکھنا ساری عمر تیری نہیں منی تے اج بھی لوکی ویکھن ڈے نے تے جے اج بھی جکڑ کے سٹیا تے لوکاں کہنا منی اج بھی نہیں تکے نہیں چھوڑ دینے پے تے میں یا اللہ اپنے آپ ہی دوڑ کے ٹر گیا رب نے فرمایا اس جنتی دا لباس اتارو اس جہنمی کو پہنا دو اور جہنمی کا اتارو اس جنتی کو پہنا دو اس میں عاجزی آ گئی اس میں تکبر آ گیا اے دے اندر عاجزی آ گئی ہے اے دے اندر تکبر آ گیا مسلمانوں توبہ کرو تکبر نہ کرو اجے میں بساں دے پیچھے لکھیا ہوندا نا بیگنا پیچھے کاراں پیچھے ٹوئٹیاں پیچھے محنت کر حسد نہ کر لکھیا ہوندا کہ نہیں وہ چنگی گل لکھی ہوندی ہے حسد بھی پیڑا تکبر بھی پیڑا توبہ کر تکبر نہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر جڑی نا اکثر پیراں کسیڑ دی ہوندی سی جویں چودھریاں جائی کر کسیڑ دی این تھلے کسیڑ دی ہوندی سی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک صحابی نے شکایت رہی حضور تہاڈا حکم ہے گٹے ننگے رکھنے نے تے تسی یہ حضور ہے کی کردے ہو تہاڈے صحابی ابو بکر تے چادر کسیڑ کے ٹردے نے سرکار نے فرمایا